بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی سب سے پہلے جو ویلاگ کا جہاں سے آغاز کروں گا وہ سمپل سی ایک بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی قوم بہت آگے نکل چکی ہے اور پاکستانی فوج بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس میں آپ کہیں جی کہ ہم سیاستدانوں کی اگر بات کریں کہ سیاستدانوں کی، تو میں سمپل سی بات ہے اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ تو اس میں سیاستدان جو کچھ بیچارے جیسے قوم پاگل بنی ہوئی تھی، وہ سیاستدان بھی پاگل بنے ہوئے تھے، جاوید ہاشمی جیسے اور دوسرے۔ ادروائز یہ کوئی سیاسی جماعت تو تھی ہی نہیں، جو میں بار بار میں اسی پہ اپنا موقف پہ قائم ہوں۔ اور لیکن جو پیپلز پارٹی تھی وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بھٹو سے کچھ چیزیں اس نے عوام کے لیے کی ہیں، لیکن اگر اس کی مکمل طور پہ اس کے یعنی وہ کہتے ہیں نا جس کو آپریشن کیا جائے، اس کو ریسرچ اس کے اوپر کی جائے، تو بھٹو صاحب کوئی سیاسی لیڈر نہیں تھے۔ وہ ایک کہہ لیں کہ اداکار تھے، سیاسی اداکار، اور اداکاری انہوں نے کی۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے یعنی کہہ لیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی سیاست وہ کر رہی تھی، اور لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائیں، اور جتنا ان کو موقع ملا انہوں نے کوئی وہ سیاست جو ہے عوام کے لیے نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ان کے ساتھ پرابلم ہی اتنے اس آرمی نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے کر دیے تھے کہ ان کو کسی جگہ پہ موقع ہی نہیں ملا کہہ لیں کہ وہ سیاست صحیح انداز میں کرتی، وہ جمہوریت کو جو ہے وہ فروغ دیتی۔ تو ایسا نہیں ہوا، ان کو بھی وہی یعنی مساق جمہوریت کرنا پڑا۔ اور کس نے ان کو مجبور کیا؟ پاکستان آرمی نے، کیونکہ نون لیگ کو آپ چھوڑ دیں کہ اپنا ضیاء کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب نے یا کسی اور نے کیا، نو، نواز شریف کبھی بھی سیاستدان نہیں تھا، نہ ہوگا۔ پھر ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ پاکستانی قوم بہت آگے نکل گئی اور یہ ڈفرز بہت پیچھے رہ گئے۔ کیسے؟ اب میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے جو بہت سختی کر کے جو ہے وہ اپنی حکومت ان کے اوپر عوام کے اوپر تھوپ دی ہے، اور یہ تھوپی ہوئی حکومت شاید اسی طرح سے ہی قائم رہے گی۔ نہیں، یہ طاقت کا کھیل کتنی دیر آپ چلائیں گے؟ یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک لوگوں میں یعنی ایک جینے کی خواہش اور لوگوں کے درمیان جب یہ ہو کہ چلیں آپ کچھ نہ کچھ اس کو کھانے کو دے رہے ہیں، تو لوگ بے حس اگر ہیں، اور خاص کر اس خطہ میں لوگ اس طرح کے ہیں کہ جینے کے لیے بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ کیونکہ آج تک علماء کرام نے جو کہہ لیں غلط رہنمائی کی ہے عوام کی، ان کو سمپلی یہ بتایا کہ کبھی دعائیں اٹھا کے کر رہے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں کشمیر کے لیے، کبھی مسجد میں امام صاحب رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ یہ نہیں پتہ کہ آپ کے اپنے ملک میں فلسطین سے زیادہ برے حالات ہیں۔ ماؤں بہنوں کی عزتیں شاید اتنے وہ یہودی نہ لوٹتے ہوں جتنے آپ کے محافظ جو ہے آپ کے ساتھ جو حال کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ کی مائیں بہنیں جیلوں میں پڑی ہیں، اور ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر راشدہ یاسمین، صنم جاوید اور کئی یعنی جو سیاسی قیدی ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی آپ کے جرنل سے زیادہ ہے، آپ کے سیاستدانوں سے زیادہ ہے، اور پھر بھی وہ جیل میں ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو چھوڑیں کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اصل میں دماغ ہونا چاہیے سوچنے کے لیے، دماغ نہیں ہے یہ تو صرف۔ اور جو نیچے بیٹھے ہیں، میری ایک جناب ان کے وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے رینک کے افسر سے بات ہو رہی تھی، تو مجھے کہتا ہے یعنی پہلے بہت عمران خان کا کہہ لیں کہ وہ دیوانہ تھا، اور مجھے کہتا ہے جی کہ اب میں عمران خان کے خلاف ہوں۔ جب باجوہ صاحب نے اور یاسم منیر صاحب نے جب فلمیں دکھانی شروع کی ہیں ان کو، ویسے تو یہ فلمیں لوگوں کی بھی بناتے ہیں، تو جیسے جیسے انہوں نے فلمیں وہ بنا رہے تھے، اسکولوں میں بنا رہے تھے، ان کی برین واشنگ کر رہے تھے، تو اس کو یہ سمجھ آئی کیونکہ وہ بندہ اپنے خاندان کا سب سے نکما ترین بندہ ہے، بے وقوف، جاہل، یعنی اس سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں یہ لیتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے پڑھے لکھا بندہ اگر آ گیا، اگر جس کا ذہن کام کرتا ہوا، آئی کیو لیول ہوا، جس میں غیرت ہوئی، اس وہ کسی وقت بھی ہماری ایسی کی تیسی پھیر دے گا۔ آج کیوں نہیں آپ کے 7 لاکھ فوج میں سے کوئی فوج اٹھ ہی نہیں رہی کہ ملک میں آئین کے بخیے ادھڑے جا رہے ہیں، اور یہ جناب آرام سے بیٹھے ہیں، صرف اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، اپنے ڈی ایچ اے کے وہ پلاٹ کے چکر میں بیٹھے ہیں یا پلاٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان چکروں میں انہوں نے پوری قوم کو پاگل بنا کے رکھ دیا۔ تو قوم جو ہے وہ اس چیز پر اب آمادہ ہے کہ یہ جتنی مرضی یہ دھونس زبردستی کے ساتھ حکومت کر لیں، کبھی بھی ووٹ ان کو نہیں ڈالیں گے، کبھی ان کے حق میں نہیں بولیں گے۔ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں لوگ، جو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا غلط ہے، لیکن اس وقت وہ اس چیز پر آمادہ ہے کہ اس فوج کو
اور ان کے جو رکھے ہوئے پپٹس ہیں یا پالتو، آگے میں وہ لفظ نہیں لینا چاہتا، وہ پالے ہوئے جو ہیں، ان کو اگر ہم نے روٹیاں ڈالنی ہیں اور انہوں نے ہمارا پیسہ اجاڑنا ہے تو بہتر ہے ہم ہنڈی کے ذریعے بھیجیں اپنے گھر والوں کو پیسے. تو اس لیے وہ مکمل ان سے اتنی نفرت ہو چکی ہے لوگوں کو کہ اب لوگ ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھنا چاہتے، کسی صورت ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. اور یہ اسی ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، جیسے آج وہ سڑک صاف کی ہے، وہاں سے ٹریفک جو ہے بحال کر کے جناب بیان دے رہا ہے ISPR کے فوج جو ہے عوام کی خدمت کرتی رہے گی. اور عوام اتنی سمجھدار ہوگی کہ عوام یہ کہہ رہی ہے جناب ہمیں آپ کی خدمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو چوکیدار رکھا ہے، آپ جا کے سرحدوں کے اوپر حفاظت کریں، آپ ہمیں یہ سڑکیں صاف کر کے یہ جو ہے جناب سیلاب آ جائے وہاں سے بندوں کو نکال کے نہ دکھائیں. کبھی سندھ میں کوئی پرابلم آ جائے، وہاں آپ سندھ میں حکومت تو آپ کی ہے سارے 76 سال سے، آپ نے کیا گیا ہے؟ آپ نے یہ صرف لوگوں کو غریب رکھا ہوا ہے کہ ان کی شکلیں بیچاروں کی دکھا کے آپ قرض لیتے تھے. لیکن اب لوگ آپ کے لیے واہ واہ کرتے تھے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یہ بات تھی. اب جناب عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، اور مرنے سے پہلے میرے جیسے اور لوگ اپنے بچوں کو یہ بتا کے جا رہے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس آرمی کے ساتھ تم لوگوں نے کھڑے نہیں ہونا اس وقت تک جب تک ان کے بہت سے لوگوں کی جو گردنیں نہ اتار دی جائیں اور ان کو ان کی اوقات میں نہ بھیج دیا جائے اور یہ ہاتھ کھڑے نہ کر دیں. اور بالکل اتنا خوف زدہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کان جتنا گلیلے نو دیکھ کے ڈردا، جتنی دیر یہ اتنا خوف زدہ نہ ہو جائیں سویلین سے، اس وقت تک ان کے ساتھ نہ اس قوم کے کسی بچے نے کھڑا ہونا ہے نہ کھڑا ہوگا. اور اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی حملہ ہو گیا کسی ملک کا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس طرح لوگوں نے 8 فروری کو ان کے ساتھ کیا ہے نا، کہ ان کا پورا بیانیہ جو تھا وہ میں کہتا ہوں کہ دفن کہنا تو میں کچھ اور لفظ چاہتا ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم ان جیسے وہ بے غیرت نہیں ہیں، انہوں نے اس کو دفن کر دیا اس بیانیے کو. اور اس کے باوجود یہ آج تک 9 مئی لے کے بھاگے ہوئے ہیں. تو جناب یہ 9 مئی کو عوام نے بتا دیا کہ عوام کے ایک غریب بچے سے زیادہ آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کی ویلیو نہیں ہے. عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک فلاحی ریاست میں چیزوں کی، اثاثوں کی، مکانوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، سب سے بڑی قدر انسان کی ہوتی ہے. اور انسان یہاں بھوک سے مر رہے ہیں، انسانوں کے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتے، ان کو روٹی جو ہے مہنگی کر دی ہے. یعنی یہی چیز عمران خان کے دور میں جو سستی ملتی تھی، آٹا کس لیول پہ تھا اور آج کہاں پہ آپ نے پہنچا دیا ہے. اور ہر چیز، ضروریات زندگی کی ہر چیز جو ہے، یعنی ٹماٹر آپ دیکھیں 500 تک پہنچا ہوا ہے، جو 50 روپے میں عمران خان صاحب نے رکھا ہوا تھا. تو بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ان کو اگر نظر میں لایا جائے تو عوام جو ہے جناب آپ سے اتنی زیادہ عوام ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے، عوام یہاں تک کر رہی ہے کہ وہ سعودی جو شہزادہ آئے ہیں ان کے باقاعدہ جو ہے جو ان کا آفس ہے وہاں تک جو ہے پاکستانی عوام لیٹرز بھی لکھ رہی ہے. پاکستانی عوام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ حتیٰ کہ بیرون ملک اور جہاں جہاں انہیں ای میلز مل رہے ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہ ہماری حکومت ہے، نہ ہم جن کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ہے. یہ تو ہم موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب ان کو آرٹیکل 6 لگا کر پھانسی دی جائے، کب ایسا. اور یہ ہوگا، یعنی یہ بہت دیر نہیں چلے گا، کیونکہ 1 کروڑ اگر آپ کا اور مزید بندہ جو ہے خط غربت سے نیچے جا رہا ہے. خط غربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام فہم اور عام زبان میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور آپ کو دوسرے وقت کے کھانے کی فکر ہو، اسے کہتے ہیں خط غربت سے نیچے. اور اگر آدھی جو 50% آبادی اگر نیچے چلے گی یہ خط غربت سے، تو وہ آپ کے گلے نہیں کاٹیں گے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جناب بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، تو جو فرانس میں ریولوشن آیا تھا، فرانس کے لوگ بھی بہت زیادہ تہذیب یافتہ تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ تہذیب یافتہ لوگ تھے. لیکن انہوں نے پھر اس کے بعد وہ گلوٹن جو گلا کاٹنے والی مشین لگائی تھی، تو انہوں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا تھا جس کے پاس 2 کپڑے کے جوڑے تھے، جس نے خوشبو لگائی ہوتی تھی. تو مراد یہ ہے کہ اتنی احساس محرومی، مڈل کلاس کو آپ کے اوپر انتہا درجے کا غصہ، اور پیسے والا جو ایماندار شخص ہے جس نے محنت سے پیسہ کمایا ہے، جس نے زندگی میں نہ کبھی رشوت دی نہ دینا چاہتا ہے، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ کے مولویوں سے نفرت کرتا ہے، آپ کے ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو آپ کا حصہ ہے. قمر زمان قاہرہ جو اپنے آپ کو بڑا اسکالر سمجھتا ہے، اس کو جتنی لوگ گالیاں یہاں پہ بیرون ملک دیتے ہیں نا، آج اس کا پروگرام لگا ہوا تھا، جتنے ہمارے دوست تھے، تو اس سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ قوم بہت آگے چلی گئی ہے. اور یہ انشاءاللہ اس کے لیے آگے ترقی ہے، اور فوج کے لیے صرف تنزلی ہے، اور جس نے بچنا ہے اس نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ادروائز کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.